بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں بات چل رہی تھی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں نماز کی شرائط کے اندر داخل ہے۔ وہ چیزیں کیا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر ہوئی کہ کسی بھی انسان کے کپڑے پاک ہو، جگہ پاک ہو، بدن پاک ہو، ستر چھپا ہوا ہو، قبلہ رخ ہو، وقت داخل ہو چکا ہو اور نیت کر لے۔ تو ساتویں بنیادی شرط یہ ہے کہ کسی بھی نماز کے پڑھنے کے لیے ہم اس کی نیت کر لیں، جو ہر نیک عمل کے لیے ضروری ہے۔ اب نیت کیا ہے، اس پر بات پچھلی مجلس میں ہوئی کہ نیت سے مراد تو دل کا ارادہ ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا بلکہ گھر سے نکلا جس نماز کے ارادے سے آ کے سیدھا اللہ اکبر کہا، نماز صحیح ہے، اس لیے کہ دل کا ارادہ ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے کہنا چاہے تو اتنا کہہ دے کہ میں فرض نماز کی نیت کرتا ہوں تو بھی کافی ہے۔ وقت کو ذکر کرنا، باقی جو الفاظ ہم کہتے ہیں منہ میرا قبلے کی طرف، پیچھے اس امام کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، یہ تو ایک بچپن کے عمر کے سکھانے کی ایک ترتیب ہے۔ تو اس نیت سے متعلق دو تین اہم باتیں اور ضروری ہے جو انشاءاللہ آج کی مجلس میں ذکر ہوں گے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھا رہا ہے یعنی امام ہے، اب ہمارے ہاں تو چونکہ ذہن یہ ہے کہ بھئی امام سے مراد امام صاحب ہے، وہ نماز میں ہوتے ہیں تو وہ ان کے مسائل تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں، لیکن سیکھنے چاہیے دوستو، اس لیے کہ کبھی بھی انسان کو سفر ہے، حضر ہے، حالات ہیں اور نماز پڑھانے کا موقع مل سکتا ہے۔ کوئی کہے جی آپ آگے ہو جائیں، آپ کو تلاوت آتی ہے، قرآن کی آیات درست ہے، آپ کی داڑھی مسنون حد کے مطابق ہے، تو لوگ خود آپ کو آگے کریں گے۔ اب آپ آگے ہو گئے، امام جب نماز پڑھائے، یہ اہم مسئلہ یاد رکھیں، تو وہ بھی نیت کرے گا اپنی نماز کی، لیکن کیا امام کے لیے امامت کی نیت ضروری ہے کہ وہ آگے کھڑے ہو کر کہے کہ میں ان مقتدیوں کی نماز پڑھانے کی امامت کی نیت بھی کرتا ہوں؟ ایسا کوئی نہیں ہے دوست، بات سمجھ گئے؟ امام کے لیے نماز کی نیت تو فرض ہے جیسے عام بندے کے لیے، لیکن امام کے لیے امامت کی نیت کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن مقتدی کا معاملہ اس کے برعکس ہے، ہم جس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو دل میں یا زبان سے جو بھی ہوگی تو ہماری نیت ہو کہ میں اس امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو مقتدی کے لیے تو امام کی اقتداء کی نیت کرنا ضروری ہے کہ میں اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، دل میں نیت کرے جیسے عام طور پہ، لیکن امام کے لیے امامت کی نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، سوائے ایک صورت کے کہ اگر پیچھے نماز پڑھنے والوں میں مستورات بھی آ جائے، اہم مسئلہ ہے۔ بعض جگہوں پہ ہوتا ہے نا، مستورات کی نماز کی ترتیب ہوتی ہے یا ان کی نماز کی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے، تو امام کو اندازہ ہے کہ بھئی پیچھے مستورات آئی ہوئیں یا آ سکتی ہے۔ اب ہماری عمومی مساجد میں اب مثال کے طور پہ ابھی آپ حضرات نے عشاء کی نماز پڑھی تو کیا خیال ہے مستورات نے بھی پڑھی یہاں پیچھے؟ نہیں پڑھی نا، اس لیے کہ یہ بات سب کو پتہ ہے کہ یہاں مستورات کا نظم نہیں ہے۔ لیکن بعض وہ بڑی ہماری مساجد جس میں مستورات کے لیے مصلی جائے نماز بنے ہوئے ہیں، راستے کی مسجدیں ہیں، بڑی مساجد ہیں، وہاں مستورات کسی بھی وقت آ سکتی ہے، یا حرمین ہے، بات سمجھ؟ تو ایسی صورت کے اندر اگر امام کو یہ اندازہ ہو کہ میرے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں مستورات بھی ہیں یا آ سکتی ہے،
تو ضروری ہوگا کہ وہ امام مستورات کی امامت کی نیت کرے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تبھی جا کر مستورات کی نماز درست ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ امام کی اقتداء کی نیت تو کرے گا، لیکن امام کی کوئی تعیین ضروری نہیں. تعیین سمجھتے ہیں دوست؟ اب عام طور پہ جیسے مثال کے طور پہ ایک مسجد میں ایک امام مقرر ہے، ہم انہی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. وہ نہ ہو تو مؤذن صاحب پڑھا لے، ایک دو ہے، ان کے نام بھی سب کو پتہ ہے. اب کوئی شخص وہ 8ویں 10ویں صف میں کھڑا ہے اور اس کو نہیں پتہ، اور لائٹ بھی چلی گئی ہے، اسپیکر میں آواز بھی نہیں آ رہی ہے، تو اس نے جو نیت کی امامت کی اقتداء کی تو امام کا نام بھی لے لیا. تو نام لینا ضروری نہیں بلکہ نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ اس میں باریک مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نے غلطی سے جس امام کو امام سمجھا اور اس کا نام لیا، اس کے پیچھے نماز پڑھ لی، مثلا کہا کہ جی میں زید کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، اور روز زید ہی نماز پڑھاتا ہے، تو آ کے اس نے وہ نام لیا اور نماز پڑھی. بعد میں پتہ چلا کہ آج تو زید چھٹی پڑھتے ہیں، عبداللہ نے نماز پڑھائی. بات سمجھ گئے؟ تو نماز کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے. خلاصہ کلام یہ سمجھے کہ نیت ایک تو دل کا ارادہ ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو اقتداء کی نیت دل میں ہو جو عموماً ہوتی ہے، چاہے آپ کو امام کا نام آتا ہو یا متعین ہو تب بھی اس کے زبان سے تذکرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوستو. یہ مسئلہ ختم. دوسری اہم بات آ جاتی ہے اب قضا نمازوں کی نیت کی. اگر انسان کوئی پچھلی قضا نماز پڑھ رہا ہے، اور اکثر ہوتا ہے ہمیں احساس ہو جائے، تنبیہ ہو جائے کہ یار پچھلی اور پرانی قضا نمازیں پڑھنی چاہیے، اب بہت دیر ہو گئی ہے، وقت گزر رہا ہے، عمر زیادہ ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہوگا پھر. اب پرانی قضا نمازیں پڑھنی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ قضا نمازیں گنتی کی ہے یا چند اتنے دنوں کی ہے کہ جو سہولت سے انسان یاد رکھ سکتا ہے. مثال کے طور پہ کسی شخص سے ہفتے کے 4 دنوں کی نمازیں قضا ہو گئی، کوئی عذر تھا، سستی تھی، جو بھی تھا، لیکن اس کو یاد ہے کہ جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر کتنے دن ہو گئے. ایک مثال دے رہا ہوں کہ بھئی ان 4 دنوں میں میں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، یہ 4 دنوں کی قضا نمازیں میرے ذمہ ہیں. اب دیکھیں اس بندے کو یہ بھی یاد ہے کہ میرے ذمہ قضا نمازیں، یہ بھی یاد ہے کہ کتنے دنوں کی، اور یہ بھی یاد ہے کہ ان دنوں کی تمام نمازیں ہیں یا کچھ ہے یا کیا ہے کیا نہیں، سب پتہ ہے اس کو. اب 4 دنوں کی قضا نمازیں ہیں اور اس کو پتہ ہے کہ جمعے کے دن سے فجر کی نماز سے میں نے نہیں پڑھی، وہ 20 نمازیں میں نے پڑھ لی. اب یہ قضا نماز شروع کر رہا ہے، تو سب سے پہلے یہ کون سی قضا نماز پڑھے گا؟ جمعے کے دن کی فجر کی نماز پڑھے گا. تو چونکہ اس کو تو ترتیب یاد ہے، ذہن میں ہے، تو یہ بندہ جب نیت کرے گا قضا نماز کی تو ضروری ہے کہ یہ ذہن میں یا زبان پر اس جمعے کے دن کی بھی اور جمعے کے دن کے فجر کی بھی یہ بھی ذہن کے اندر لائے گا. پھر جب وہ ہو جائے گی تو پھر ظہر کی، پھر اس کے بعد عصر، پھر مغرب، پھر عشاء. جمعہ ہو گیا، اب کہے گا ہفتے کے دن کی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پھر کہے گا اتوار کی، پھر کہے گا پیر کی. سمجھ میں آ گئی؟ اگر اس کو دن بھی یاد ہے، نمازیں بھی یاد ہے، تب تو قضا نمازوں میں یہ ترتیب ضروری ہے. دوسری صورت یہ ہے جو عام طور پہ آج کل بہت زیادہ ہو چکی ہے کہ قضا نمازوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بلکہ بعض دفعہ تو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ کتنے سالوں کی ہے، کتنے مہینوں کی ہے. کچھ کبھی کبھی پڑھ بھی لیتے تھے، چھوڑ بھی دیتے ہیں. ایسی صورت میں اب قضا نمازوں کی ترتیب کیا کرنی؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھے کہ یہ بندہ سب سے پہلے احتیاطاً اندازہ لگائے گا.
کہ مجھے اگر قضا نمازیں پڑھنی ہے تو میں کتنے سالوں کا یا کتنے مہینوں کا محتاط اندازہ لگاؤں. 15 سال کی عمر فقہا نے لکھا یہ سمجھے کہ میں بالغ ہوا تو میری عمر کتنی تھی؟ 15 سال کی. یہ اس بندے کے لیے مسئلہ ہے 15 سال. اب میری عمر کتنی ہے؟ 45 سال. 15 اور 45 میں کتنا ڈفرینس ہے دوستو؟ 30 سال کا. اب ان 30 سالوں میں آیا میں نے ایک دن بھی نماز نہیں پڑھی؟ یا میں پہلے پابندی سے پڑھتا تھا اب چھوڑی؟ اب دماغ پہ تھوڑا احتیاطاً زور دے گا. غور و خوض کرنے کے بعد اس نے طے کیا کہ نہیں، پہلے تو میں بہت پابندی سے پڑھتا تھا اور شادی ہوئی تب بھی پڑھتا تھا، دکان جاتا تھا پھر بھی پڑھتا تھا، والد صاحب تھے تب بھی پڑھتا تھا. ہاں جب فلاں چیز ہوئی تو اس کے بعد میرے اندر سستی آنا شروع ہو گئی. 35 سال سے سستی آ گئی، اب 45 سال ہے. تو گویا اس نے ایک محتاط اندازہ لگا لیا کہ کتنے سالوں کی قضا نماز پڑھنی ہے؟ 10 سالوں. مثال یہ ایک مسئلہ حل ہو گیا. اب یہ وہ قضا نمازیں شروع کرے گا تو اس کا سب سے آسان طریقہ فقہا نے یہ لکھا کہ یہ ہر وقت کی نماز کے ساتھ ایک قضا نماز کو پڑھتا رہے، جو آسان بھی ہے اور آہستہ آہستہ اس کی قضا نمازیں ہوتی رہیں گی. فجر کے ساتھ فجر ایک ملائے، ظہر کے ساتھ ظہر ملائے، عصر کے ساتھ عصر ملائے، مغرب کے ساتھ مغرب اور عشاء کے ساتھ عشاء کی 4 فرض اور 3 وتر. یہ ترتیب ہو گئی. اب آ جاتی ہے بات کی نیت. اب 10 سالوں کی قضا نماز کی نیت تھی کیسے کرے گا؟ یہ ذہن میں یاد رکھے گا کہ جی سن 2014 1 فروری اور کیلنڈر دیکھا جی منگل کا دن ہے، سن 2014 1 فروری کے منگل کی فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں. تو یہ تو باقی کام کاج محنت مزدوری تو سب گیا، کیلنڈر لے کے بس اب یہ بیٹھا ہوا ہے، ہر وقت ایک ایک دن کاٹ رہا ہے. یہ مشکل ہے. اس کا آسان طریقہ کیا فرمایا گیا کہ جس بندے کے ذمے بہت ساری قضا نمازیں ہیں اور اب یہ شروع کر رہا ہے، یہ نہ تاریخ کا ذکر کرے نہ دن کا ذکر کرے. یہ کیا کرے؟ جب فجر کے ساتھ فجر کی قضا نماز پڑھے گا تو کہے گا میرے ذمے جتنی فجر کی قضا نمازیں ہیں ان میں سے پہلی نماز پڑھو. سمجھ گئے؟ اگلا دن آیا پھر فجر پڑھ رہا ہے، میرے ذمے جتنے فجر کی قضا نمازیں ہیں ان میں سے پہلی پڑھ رہا ہوں، دوسری نہیں، ورنہ پھر حساب کتاب کے چکر میں چلے جائیں گے. روز اس کو یہی جملہ دہرانا ہے، میرے ذمے جتنی ظہر کی قضا نمازیں ہیں اس میں سے پہلی پڑھ رہا ہوں. اگلے دن خود بخود وہ پہلی ہی بنے گی، پھر پہلی بنے گی، پھر پہلی بنتی چلی جائے گی. یہ آسان الفاظ ہیں، لہٰذا وہ قضا نمازیں مائنس ہوتی رہیں گی. بالآخر ایک دن آئے گا کہ یہ مطمئن ہو جائے گا کہ میری قضا نمازیں ختم ہوں. بات سمجھ گئے دوست؟ تو بہرحال انسان کو قضا نمازوں کے معاملے میں سستی فوری ختم کرنی چاہیے. جب موقع مل گیا، احساس ہو گیا، تنبیہ ہو گئی غلطی کا احساس، اب مزید انتظار نہیں کریں کہ بھئی یہ کرنا ہے. اور آسان یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ اس کو مزید 5 منٹ دینے. فجر کے ساتھ کھڑے ہو کر فوراً 2 رکعت قضا فرض پڑھ لے، ظہر کے ساتھ 4 فرض، عصر کے ساتھ 4 فرض، مغرب کے ساتھ 3 فرض، عشاء کے ساتھ 4 فرض اور 1 وتر بھی شامل ہوں گے اس لیے کہ وہ واجب ہے. تو اس ترتیب کے ساتھ بہرحال یہ پڑھتا رہے گا تو نیت بھی درست ہوگی اور قضا نمازیں بھی اس کے ذمے سے ختم ہو جائے گی. بات سمجھ گئے؟ تو بہرحال یہ نیت سے متعلق کچھ ضروری مسائل تھے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام.
ہمارے ساتھی بھائی صادق کے والد صاحب بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جن امراض میں مبتلا ہے، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔